ہم اپنے ادیبوں کی اور اپنے شعراء کی اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خطے کے عظیم نام جنہوں نے اس خطے کے حوالے سے لکھا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی سنجیدہ موضوعات پہ لکھتے ہیں، ان کی شاعری کو ہم سنتے ہیں، شاعری کے ذریعے وہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس معاشرتی ایشوز کے حوالے سے ہم شاعروں کی جب سنتے ہیں شاعری، اس میں محبت کی بھی بات کی جاتی ہے، اس کے علاوہ مزاحمت کی بات کی جاتی ہے، معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کی بھی بات کی جاتی ہے۔ عید کے دن وہ کس طرح سے مناتے ہیں، سنجیدہ شاعری بھی ہوتی ہے، مزاحیہ شاعری بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ مذہبی شاعری بھی ہوتی ہے۔ عید کے دن ان کا خیالات کیا ہوتے ہیں، عید کے دن ان کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، کیا عید کے دن بھی ہمارے شعراء حضرات وہی گفتگو کرتے ہیں جس طرح وہ عموماً اپنی لائف میں اکثر ہم جب ان کو مختلف ایونٹس میں دیکھتے ہیں تو وہ گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ تو ہم آپ کو پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، رضی الدین رضی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ کالم نگار ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور شاعری ان کی محبت کے بارے میں بھی ہے، مزاحمت کے حوالے سے بھی ہے، معاشرتی ایشوز کے حوالے سے بھی ہے، حکومتوں پر تنقید کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اپنی عید کیسے مناتے ہیں۔ رضی صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید اور عید کا دن آپ کو بہت بہت مبارک۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، نوازش علی ندیم صاحب ہیں، شاعر ہیں اور ادیب بھی ہیں۔ ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیا رنگ ملتا ہے، محبت کے بارے میں لکھتے ہیں، مذہبی موضوعات پہ بھی انہیں لکھا ہے، لیکن روایتی انداز نظر نہیں آتا بلکہ ایک نیا انداز نظر آتا ہے اور ایک خوبصورت پیغام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نوازش صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، عید کی خوشیاں مبارک۔ امید ہے آپ نے اچھے انداز میں عید منائی ہوگی، خوبصورت انداز میں۔ ان کے ساتھ ہمارے ملتان کا ایک خوبصورت نام، ملتان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کے حوالے سے جتنی تقریبات ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ لٹریچر کے حوالے سے بات کرتے نظر آتے ہیں، بک ریڈنگ کے حوالے سے، اور ہمیشہ جو پازیٹیو چیزوں کو اجاگر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ملتان کا خوبصورت نام شاکر حسین، شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ شاکر صاحب، آپ کو خوش آمدید، عید کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جی بہت شکریہ بلال، بڑی مہربانی، اور آپ کو بھی عید مبارک ہو۔ جس سے ہمارے ساتھ اور بھی مہمان موجود ہیں، مستحسن خیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم جانیں گے عید کی وہ کس طرح انہوں نے سیلیبریٹ کی، پہلے عید کا سلسلہ کس طرح سے تھا، ہمارے معاشرے میں کس طرح سے تبدیلی آئی، اور اگر ہم ان کے تعارف کے حوالے سے بات کریں تو شاعر ہیں، ادیب ہیں اور ریٹائر بینکر بھی ہیں، ان سے ہم جانیں گے۔ مستحسن خیال صاحب، آپ کو خوش آمدید، عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ ان کے ساتھ ہی آپ ایسے تھے، مطلب کہ ان چیزوں کو آبزرو کرتے تھے جی کہ بچپن سے ایسا ہوں میں، اور مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ شاکر کو معلوم ہے۔ اور باقی بات یہ ہے کہ بچپن کی عید جو ہوتی ہے نا، اس میں یہ تھا کہ ہمیں عید کا انتظار ہوتا تھا۔ اچھا، وہ عید اس لیے ہوتی تھی کہ صرف ایک مرتبہ جوتے ملتے تھے، ایک مرتبہ نئے کپڑے ہوتے تھے۔ اچھا، وہ جب نئے کپڑے ہوتے تھے اور نئے جوتے پہنتے تھے، عید کے دن ہی ہمیں پتہ ہوتا تھا، اور وہ اسکول یونیفارم کے مطابق کئی دفعہ وہ چیزیں خریدی جاتی تھیں تاکہ پھر وہ آگے بھی چلیں۔ سو وہ اس زمانے میں ہم استری بھی نہیں ہوتی تھی، ہماری اب جو تہوار ان میں مٹیریلزم آ گیا، اور اس زمانے میں اس لیے زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ وہ ایک نئی چیز، اب تو ہم روز ہی نئے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، اور صبح شام الگ الگ کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں۔ اب چیزیں بہت چینج ہو گئیں، اور عید جو ہے وہ مٹیریلسٹک ہو گئی، کمرشل ہو گئی، اور بہت سارے جو برانڈز ہیں ان کی عید ہو گئی۔ تو عید تاجر کی ہوتی ہے، ملازمت پیشہ لوگوں کی تو کم ہی ہوتی ہے۔ تو عید کے دن کھانا کیا پسند کرتے ہیں؟ سوئیاں زیادہ پسند کرتے ہیں؟ سوئیاں ہی ہیں، میٹھا پسند ہے یا باقی چیزیں؟ نہیں، وہ سوئیاں ہی ہوتی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے میٹھی عید ہے نا، تو پھر میٹھی عید میں میٹھا ہی ہوتا ہے۔ عیدی لیتے ہوئے کیا خیال آتا ہے؟ عیدی لیتے ہوئے تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے زمانے میں عیدی جو تھی وہ 10 روپے ہوتی تھی، پھر بہت عرصہ 50 روپے رہی، اور 50 ہی رہی بہت عرصہ۔ اچھا، اب عیدی جو ہے نا، پھر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ میرے بچے ہیں اگر 3، اور میں ان کو عیدی دیتا ہوں، اور پھر پتہ چلا کہ یار ہم نے کہیں عید ملنے جانا ہے، آگے 15 بچے نے، تو انہوں نے بھی تو عید دے دی ہے نا۔ یہ سارا کچھ بھی تو گنتی تو چل رہی ہوتی ہے نا عید والے، مائنڈ میں کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ یقیناً یہ ایک کافی انٹرسٹنگ موقع ہوتا ہے، اور اس میں انسان سوچ بھی رہا ہوتا ہے کہ میں نے کس کو عید دینی ہے اور کتنی عید دینی ہے۔ تو یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ ہم ذرا آئیں گے مستحسن خیال صاحب کے پاس۔ مستحسن خیال صاحب، جس طرح عید کے حوالے سے رضی صاحب نے بھی کہا کہ ایک کیلکولیشن مائنڈ میں چلتی رہتی ہے، آپ تو بینکنگ سے ساری عمر آپ نے فیلڈ میں رہے،
تو جو بینکنگ سے ہو ان کی تو کیلکولیشن کچھ زیادہ ہی اچھی ہوتی ہے. کیلکولیشن ضرور اچھی ہوتی ہے لیکن یہ ہیومن بیہیویئر مین ٹو مین ڈفر کرتا ہے. عید پہ یہ بھی ایشو کافی ہوتا ہے. ہیومن بیہیویئر عید جو ہے وہ نئے نوٹ خراب کرتے ہیں اور ہیومن بیہیویئر جو ہے نا یہ دیٹ ڈیفرس فرام مین ٹو مین. اور میں اب بھی تھوڑا سا پرانا آدمی ہوں, میں اسی روایتی طریقے سے مناتا ہوں عید. میرے بھائی جب تک زندہ تھے بھائی آتے تھے, لیکن اب بھتیجے میرے پاس آتے ہیں, ہم اکٹھے عید پڑھنے جاتے ہیں, ملتے ہیں. اس کے بعد محلے والوں سے ایک روایتی جو انداز ہوتا ہے ہماری ٹریڈیشن کے مطابق. جی اسی طرح. یعنی میرے بھائی حیات نہیں ہیں لیکن ان کے بچے اب بھی میرے پاس عید سے پہلے پہنچتے ہیں. بچپن میں آپ کو عیدی سب سے پہلے کون دیتا تھا اور اب آپ سب سے پہلے کس کو دیتے ہیں؟ میں اپنے بچوں کو, اپنے بھتیجوں کو, جو یعنی جس ترتیب سے ملاقاتیں ہوتی جاتی ہیں. میں نے ایک سلسلہ یہ رکھا ہوا تھا, اب تو میرے والدین حیات نہیں, نہ ساس سسر حیات ہیں. میں نے یہ سلسلہ رکھا تھا پہلا دن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ, اگلا دن میرا ہوتا تھا سسرال والے اور دوستوں. جی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ فیملی کو ٹائم دینا, تو عید کے دن جو فیملی کے بڑے ہوتے ہیں ان کو یقیناً زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ تحسین غنی صاحب موجود ہیں. تحسین غنی صاحب, آپ ماہر تعلیم بھی رہے, اس کے علاوہ شاعر ادیب بھی ہیں, تو عید کے حوالے سے استاد جو ہوتا ہے اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سنجیدہ رہتا ہے, اس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ہمیشہ عید کے موقع پر رہتے تھے کہ روایتی انداز میں, یا کوشش کرتے تھے کہ عید کو سیلیبریٹ کریں کھل کے؟ نہیں, یہ ظاہر ہے چاہے کوئی استاد ہو یا شاگرد ہو, انسان تو ہے نا, اور انسانی رویے جو ہیں وہ تو ساتھ ہی رہتے ہیں. اور عید پہ ظاہر ہے خوشی بھی ہوتی ہے, اور ہم تو شروع سے عید ایک اچھے جوش و جس صاحب رضی صاحب نے بھی بات کی, ہمیں تو عید کا انتظار رہا. کہ دیہاتی سے سائیکل والی دکان کو وہ تو کرائے کا سائیکل لینا ہوتا ہے, جیب بھی آپ اسی طرح منا رہے ہیں. اسی وقت ہی پھر وہ جیب خالی بھی کرتے ہیں, جیب میں بھرتی بھی ہیں بچوں کی, یعنی ہماری تو خالی ہوتی ہے نا. نئے نوٹوں کے لیے آپ مستحضر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں؟ اچھا, اتفاق کیسے کہ حالانکہ مستحضر میرا بڑا پرانا ہمارا دوست ہے, ہم سے بڑا بھائی بھی ہے ہمارے, لیکن کبھی بھی اتفاق ایسا کہ ان سے نئے نوٹ لینے کی نوبت نہیں آئی. یعنی اور دوسرے ایسے بینکس میں, نزدیکی بینکس جو بھی ہیں ان سے وہ لے لیتے ہیں, لیکن نئے نوٹ کا بہرحال بچوں کو انصار ہوتا ہے. اچھا صاحب, آپ اس میں بھی ایڈ کریں گے, وہ کہتے ہیں ان کے پاس مینج ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, یہ مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ عید پر نئے نوٹوں کا کیا تصور ہے. میں کہتا ہوں بچوں کو پرانے نوٹ بھی دے دیں گے تو وہ بھی لے لیتے ہیں, لیکن کوئی عجیب اس قوم میں غدر ہے. وہ کہتے ہیں کر کے نوٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے مطلب ہے کہ صبح سے لے کے شام تک دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بس نوٹ ہمیں مل جائیں کسی طریقے سے. اور یہ عجیب سی بات ہے. میں تو پورا سال ملنے چاہیے, پہلی بات. دوسرا, جو رضی نے ایک بات کہی نا کہ شاکر کو پتہ کہ میں عید کیسے منایا کرتا تھا, یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ رضی نے تو کبھی عید منائی نہیں, اور بلکہ جب عید کا دن ہوتا تھا یہ سب سے زیادہ غسیلا اور اس دن لڑاکا ہو جاتا تھا. اور اس کو گریجولی مطلب اب پھر میں نے یہ کیا کہ اس کو عید والے دن ملنا بند کر دیا. میں نے کہا رضی مطلب عید پہ اس کے گھر جاتے, ظاہر ساری زندگی گئے, لوازمات, اہتمام, شیر قورمہ, چنا چاٹ اور بے شمار کولڈ ڈرنکس, چائے, برفی, کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود اس کے ہاں عید پہ جو غصہ ہے نا رضی کا, اس کی ہمیں نہیں سمجھ. وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ آج عید کے دن اتنے زیادہ کہا نہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو خوشی نہیں سمجھتے, وہ اس دن خوش نہیں ہوتے. تو اب بھی دیکھ لیں کہ رضی آج عید کا دن ہے اور جیسے سوجو پڑولا ہو کے بیٹھا ہوا ہے. تو پہلے میں اپنے چچا کے ساتھ, دادا کے ساتھ عیدگاہ تک جاتے ہوتے تھے, اور وہ جو ایک طریقہ ہے, ایک رستہ بدل کر جانا, ایک جگہ سے جانا پھر دوسرے رستے سے آنا, پھر ریزگاری ہوتی تھی, ہم فقیروں کو ڈالتے آتے تھے, پھر کچھ چیز کھلونے ہوتے تھے, اور کوئی گھگو گھوڑے ہوتے تھے, کوئی ڈم ڈم والی چیزیں ہوتی تھی. شاکر, وہ کیسی کیسی چیزیں ہوتی تھیں, وہ چیزیں اب تو نظر نہیں ہیں. اب ڈیجیٹل عیدیں آ گئی نا, اب عید کارڈ ہی ختم ہو گئے, کھلونے ہی ختم ہو گئے, موبائل ہے, اب موبائل ہی سب کی عید ہے. اب وہ سارا دن ہم جو ہے نا 4 جگہ سے میسیج آ رہے ہیں مبارکباد کے, اور وہ ہم سمائلیاں بھیج کر خیر مبارک کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی وہ آ گئی ہے کہ ریجٹ, کہ اب بچے بھی وہ گنوں سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کھلونے ختم ہو گئے ہمارے یہاں, جس طرح کھلونے کا نشانہ لگوا رہا ہوتا ہے. آپ اس پہ مزید سے بات کریں گے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. جس طرح ہم عید کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں, عید کا دن کس طرح سے گزرا اور خوبصورت انداز میں یقیناً آپ سب کو گزرا ہوگا. آج ہمارے ساتھ جو خوبصورت ہم نے گلدستہ سجایا ہے ہمارے ادیب حضرات کا, شعراء کا, تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان
سید سہیل عابدی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سہیل عابدی صاحب کو خوش آمدید اور عید کی بہت بہت مبارکباد. کیسا گزرا آج کا دن؟ عید کس طرح سے منائی آج؟ جو پہلے کس طرح سے سلسلہ تھا، اب تبدیلی آئی ہے عیدوں میں یا وہی روایات چل رہی ہیں؟ بہت مہربانی، شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا یہاں. عید کا دن، عید کا جو مطلب ہے وہ تو آپ یہاں اہل دانش بیٹھے جانتے ہیں کہ ہم ملاقات سے ہی مراد لیتے ہیں. اور اس دن کا انتظار جو ہے وہ جب ہم بچپن میں تھے تو بہت زیادہ شدت سے ہم انتظار کرتے تھے، اور اب صاف ظاہر ہے کہ ہمارے بچے وہ اس کی بھرپور تیاری کرتے ہیں، اور جو کام ہم نہیں بھی کرنا چاہتے وہ ہم سے کرواتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک واقعی حقیقی خوشی سے بھی محسوس ہوتی ہے، اور جب بچے خوش ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. اپنا بچپن بھی ہمیں یاد آتا ہے، تو ہم بھی ایسے ہی بہت سی چیزوں کی ضد کیا کرتے تھے، اور بڑی ہم خواہش کرتے تھے کہ جب ہم بڑے ہوں گے، با اختیار ہوں گے، تو یہ کام جو ہمارے بڑے ہمیں نہیں کرنے دے رہے تو یہ ہم کریں. تو ہم کس کو کر رہے ہیں؟ وہ پوری آپ کے پاس کانٹیکٹ لسٹ ہے، بھیجتے جو جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا. یہ ہمارے اور پھر جو عید کارڈوں کا ایک اور سلسلہ تھا نا، ہم نے جو بچپن میں شاکر نے، اس میں بہت سے کٹنگز والے عید کارڈ ہوتے تھے، انہیں کھولتے تھے، اس کے اندر بہت سی ڈیزائننگ ہوتی تھی. کسی میں مسجد نبوی کھل کر سامنے آ جاتی تھی، کسی میں چاند تارا باہر آ جاتا تھا، اسی سے دوستی کا اندازہ ہوتا اور تھا. اسی سے پھر بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سی اس میں بھی بہت ویرائٹی ہوتی تھی. میں ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ جو عید کارڈ آیا کرتے تھے 30 40 50 جتنی بھی آپ کے، اس کے بعد وہ کافی دن تک دیواروں پہ کسی نہ کسی الماری کے شیڈ پہ وہ سجا دیے جاتے تھے. وہ گھر میں کافی دیر اس کی یاد بھی رہتی تھی، ایک اور حسن سا بھی اس کا محسوس ہوتا. یقیناً یہ خوبصورت روایات تھی. مستر صاحب، اس میں عید کارڈ کے حوالے سے ہمارے یہاں ابھی بہت بات ہو رہی ہے عید کارڈ کی، تو عید کارڈ ایک اپنائیت اور خوشی کا اظہار ہوتا تھا. جس کے پاس اتنے سارے عید کارڈ آتے ہیں وہ سجا کے رکھتے تھے. اچھا، پھر عزیزوں رشتہ داروں کو عید کارڈ بھیجے جاتے تھے، اس پہ کچھ اور تحریر ہوتی تھی. دوستوں کو جو بھیجے جاتے تھے ان پہ کچھ اور تحریر ہوتی تھی. اچھا، کچھ لوگ اس طرح کے اشعار بھی لکھتے تھے عید کارڈوں میں، جس طرح ہمارے رکشوں پہ ٹرکوں کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں. یہ بلال بھائی، یہ ساری باتیں دیکھیں ہم کر رہے ہیں، لیکن جو معنی خیز مسکراہٹ ہے نا، وہ تحسین غنی کے چہرے پہ بار بار آ رہی ہے. تو اس کے پاس لگتا ہے اس کی پٹاری میں بہت کچھ ہے. غنی صاحب، آپ اس میں کھلکھلا کے ہنس بھی رہے ہیں، اس پر عید کارڈ کچھ یاد آ رہا ہے؟ پوری روایت ہے ایک عید کارڈ کی. لیکن میں اصل میں وہی بات کر رہا تھا کہ یہ ہماری جو یہ نسل ہے نا، یہ بڑی خوش قسمت نسل ہے اس لحاظ سے کہ جو 60 اور 70 کی دہائی میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں نا، ان لوگوں نے بہت سی چیزیں اپنے سامنے بنتے دیکھی اور وہ ختم ہوتے دیکھیں. تہذیب کو چینج ہوتے ہوئے تہذیب کی تبدیل ہوتی ہے نا. ٹیپ ریکارڈر ہمارے دور میں آیا، یعنی ایک وقت تھا کہ وہ ایک نیشنل کا ٹیپ ریکارڈر کندھے پہ رکھ کے جو بھی یعنی باہر سے کوئی آتا تھا وہ کچھ اور لائے نہ لائے، اس کے کندھے کے اوپر نیشنل کا ٹیپ ریکارڈر ضرور ہوتا تھا. وہ ٹیپ ریکارڈر آج کہاں ہے؟ اگر آج ہم کسی بچے سے کہیں کہ یہ کیسٹ، تو وہ ڈونٹ نو کہ یہ کیسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا ٹیپ ریکارڈر بھی کوئی چیز ہے. اس کے بعد VCR ہے، یہ بے شمار چیزیں ایسی کہ جو ہمارے سامنے آئیں، ہم نے ان کا عروج دیکھا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. اسی طرح عید کارڈ ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں وہ جو شاکر بھائی نے بات کی کہ ہماری خوش قسمتی ابھی تک کہ ابھی تک ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ روایتیں موجود ہیں. ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو آج بھی ہم اسی طرح عید دینے جاتے ہیں، وہ اسپیشلی چاند رات پہ. ہم اس سے مزید بھی بات کریں گے، بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شاعری پہ بھی بات کریں گے اور شاعری سنیں گے بھی صحیح، عید کے حوالے سے بھی اور باقی موضوعات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جس طرح آج ہم بات کریں عید کے حوالے سے، عید کی خوشیوں کے حوالے سے، ہم نے کارڈز کے حوالے سے بات کی کہ عید کارڈز کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، ایک خوبصورت روایت تھی. اب ذرا ہم شاعری کے حوالے سے آئیں گے کہ شاعری جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے، محبت کا رنگ زیادہ اس میں نظر آتا ہے. باقی موضوعات پہ بھی کی جاتی ہے. نوجوان اکثر محبت کے حوالے سے شاعری پسند کرتے ہیں. ابھی جو ہمارے ہاں شاعر حضرات ہیں وہ بھی شاعری کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیں ٹک ٹاک کا رجحان زیادہ نظر آتا ہے. تو ہم ذرا آئیں گے نواز شریف ندیم صاحب کے پاس. نواز صاحب، شاعری کے حوالے سے میں آپ کو 2 شعر فوری یاد آ رہے ہیں مجھے، وہ سنا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کھلی ہے آنکھ مگر راز کھولتا نہیں میں، کھلی ہے آنکھ مگر راز کھولتا نہیں میں، کسی کے عیب و ہنر کو ٹٹولتا نہیں میں،
اور وہ ایک دن بھی اگر مجھ سے ہم کلام نہ ہو، وہ ایک دن بھی اگر مجھ سے ہم کلام نہ ہو تو اپنے ساتھ کئی روز بولتا نہیں میں۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت۔ اور یہ تو عید کی مناسبت سے بھی ہے ہاں بالکل، کہ یہ انتظار ہوتا ہے کہ عید انتظار مبارک ہوتا ہے کا کوئی میسج آ کلام جائے۔ کرے آپ سے۔ پیغام چلا گیا۔ دو شعر اور ہیں جی کہ اپنی مرضی کے مطابق میری تشکیل نہ کر، اپنی مرضی کے مطابق میری تشکیل نہ کر، میں ہوں جیسا بھی مجھے رہنے دے تبدیل نہ کر۔ اور سن کوئی جبر نہیں دین محبت میں بھی، سن کوئی جبر نہیں دین محبت میں بھی، سن کوئی جبر نہیں دین محبت میں بھی، مشورہ مان میرے حکم کی تعمیل نہ کر۔ واہ واہ، اور جو میں کہتا ہوں اسے سن کے کوئی فیصلہ کر، جو میں کہتا ہوں۔ جو میں کہتا ہوں اسے سن کے کوئی فیصلہ کر، استخارے کو الگ رکھ میری تذلیل نہ کر۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ، کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ کیا بات۔ یہ خوبصورت آپ نے شاعری سنی رضی صاحب، ضرورت کیا یقیناً ناظرین آپ بھی ساری جو سن رہے ہوں گے شاعری سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس موقع پہ کوئی ہمیں شاعری مزید بھی اگر سنا دیں، ہم نوجوانوں کو تو مخاطب کر رہے ہیں۔ تمام عمر رہے جان سے جو پیارے لوگ، تمام عمر رہے جان سے جو پیارے لوگ، وصیتوں کے لیے جمع ہیں وہ سارے لوگ۔ کیا بات ہے۔ تمام عمر رہے جان سے جو پیارے لوگ، وصیتوں کے لیے جمع ہیں وہ سارے لوگ، اور یہاں ہر ایک سفینے کو خود سنبھالتا ہے، یہاں ہر ایک سفینے کو خود سنبھالتا ہے، یہاں کسی کو لگاتے نہیں کنارے لوگ، کیا واہ، بات۔ کیا یہاں ہر ایک سفینے کو خود سنبھالتا ہے، یہاں کسی کو لگاتے نہیں کنارے لوگ، اور خوشی میں غموں میں ہوتا نہیں کوئی بھی کسی کا شریک، غموں میں ہوتا نہیں کوئی بھی کسی کا شریک، خوشی میں توڑ کے لاتے ہیں چاند تارے لوگ۔ واہ واہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ مستحسن شاہ صاحب، جس طرح گفتگو ہو رہی ہے شاعری کے حوالے سے، تو ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں آپ کی بھی شاعری مزید۔ ہم جو اس عہد ستمگر میں کبھی ہنستے ہیں، دیکھ کر خندہ گریاں کو سبھی ہنستے ہیں، اور کرتی رہتی ہیں یہ آنکھیں تو بغاوت اکثر، تیرتی رہتی ہے آنکھوں میں نمی، ہنستے ہیں، اور تیری محفل کا تقاضا ہے کہ ہنستے جائیں، واہ واہ، تیری محفل کا تقاضا ہے کہ ہنستے جائیں، دل بھی ہنستا ہے کہ یہ کیسی ہنسی ہنستے ہیں، واہ، تیری محفل کا تقاضا ہے کہ ہنستے جائیں، دل بھی ہنستا ہے کہ یہ کیسی ہنسی ہنستے ہیں، اور یہ بھی کیا طرفہ تماشا ہے کہ جن کو اکثر جن کو روتے سے ہنسایا تھا وہی ہنستے ہیں، یہ بھی کیا طرفہ تماشا ہے کہ ہم پر اکثر جن کو روتے سے ہنسایا تھا وہی ہنستے ہیں، اور لطف لیتے ہیں یہ زخموں پہ نمک پاشی سے، لطف لیتے ہیں یہ زخموں پہ نمک پاشی سے، لوگ یہ جلتے ہوئے شہر پہ بھی ہنستے ہیں، واہ، ہم جو اس عہد ستمگر میں کبھی ہنستے ہیں، دیکھ کر خندہ گریاں کو سبھی ہنستے ہیں۔ نواز شریف صاحب، میں دو شعر آخر میں آپ سب کی نظر اور پوری کے ناظرین کی نظر کہ عبادتوں میں نہیں فرق لفظیات میں ہے، واہ واہ، عبادتوں میں نہیں فرق لفظیات میں ہے، کہیں نماز کہیں عشق واجبات میں ہے، واہ واہ واہ، عبادتوں میں نہیں فرق لفظیات میں ہے، کہیں نماز کہیں عشق واجبات میں ہے، اور عجیب لوگ ہیں اس کو گناہ کہتے ہیں، عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں اس کو گناہ کہتے ہیں، میرے لیے تو محبت الہیات میں ہے۔ واہ 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 واہ۔ رضی صاحب، آخر میں ہمارے ناظرین کے نام میں 2-3 شعر سنا کر آخری پیغام دوں گا کہ ہم نے جیون جیسا سوچا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی آنکھ کا دھوکا ہو سکتا ہے، چاند ستارہ خوشبو تتلی اور چمیلی، واہ واہ، کیا بات، چاند ستارہ خوشبو تتلی اور چمیلی، اب تم خود سوچو وہ کیسا ہو سکتا ہے، واہ واہ واہ، پیار میں رفتہ رفتہ شدت آ جاتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، ہم محفل میں اس کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ باتوں سے بھی تو میلا ہو سکتا ہے، واہ واہ واہ، ہم محفل میں اس کی بات نہیں کرتے، وہ باتوں سے بھی تو میلا ہو سکتا ہے۔ اور پیغام میری جانب سے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ جیسے ہم عید کے دن کو خوشی کی طرح مناتے ہیں، ہم اپنے ہر دن کو اسی طرح منانے کی کوشش کریں، کیونکہ خوش رہنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ معاشرے سے ہمیں جتنے بھی دکھ مل رہے ہوں، اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے مسکرانا ہے تو کوئی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں لا سکتا۔ یقیناً اس میں ہم میں خود ہی اس حوالے سے سوچنا تو ہم خود ہی ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں۔ شاکر صاحب لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ مولا کائنات امیر المومنین نے یہ کہا تھا کہ جس دن آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسا دن منانا چاہتے ہیں کہ عید رہے تو اس کے بغیر تو آپ عید کے بغیر بھی عید منا سکتے ہیں۔ تو یہی آج کے دن کا پیغام ہے۔ آپ جی صاحب مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج عید کے دن ہمیں تجدید بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن ہم بہت سے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنی خوشیوں میں شریک بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ جیسا کہ شاکر بھائی نے مولا کائنات کا فرمان نقل کیا ہے تو اسی کے تناظر میں ہمیں ہر روز عید کا روز ہی بنا دینا چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم لوگوں کو اپنی خوشیوں میں بھی شریک کریں، ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہوں اور جہاں ممکن ہو جتنی استطاعت ہو ہم ان کی مدد کریں۔ یہ حقیقی خوشیاں میں سمجھتا ہوں کہ عید کی ہوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، تحسین غنی صاحب کا بہت شکریہ، مختصر خیال صاحب آپ کا بہت شکریہ، عزیز صاحب آپ کا شکریہ، نواز صاحب، شاکر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے جس طرح آج ہم نے بات کی عید کے حوالے سے اور یقیناً آپ نے جو شاعری سنی، جو گفتگو سنی، اس سے یقیناً آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا۔ آج کے دن کے حوالے سے جو خوشیوں کا سلسلہ جاری ہے، عید کے جو تینوں دن ہیں یہ تقریبات کا سلسلہ، یہ ہمارے ہاں جو ایک مذہبی جوش و خروش کے ساتھ اور روایتی انداز کے ساتھ جو عید کی سیلیبریشن جاری رہتی ہے، تو اس کی تقریبات یقیناً ہمارے پورے خطے میں جاری رہیں